ڈاکٹر صاحب میں تو یہی درخواست کروں گا، کیونکہ میری عمر کے بڈھے ٹھیڈے بندے بھی کئی کہہ دیتے ہیں ہم نے ابھی تک شناختی کارڈ ہی نہیں بنوایا ہوا۔ تو شناختی کارڈ جو ہے یہ بندے کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے ہاں جی، کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بالکل تو صحیح اس کہا، میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ ہاں نے۔ جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر ٹھوٹ نے دوائی دی تھی، اب آپ نے بھی ٹھوٹ کہہ دیا اب نا۔ مجھے نام نہیں پتا نا ان کا، نہیں تو آپ مجھے تو منع کرتے ہیں، آپ نے ٹھوٹ کہہ دیا ہے، ماجہ ٹھوٹ تو نام ہے۔ امام دین ماجہ ٹھوٹ، ہاں نام جی تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ ہاں جی ہاں، نہیں ماجہ تو مراج دین ہے نا اس کا نام، اچھا، تو اصل نام تو معراج دین ہوا نا پھر۔ مگر وہ کہتا ہے مجھ کو ماجہ ٹھوٹ ہی کہو۔ اچھا، تو وہ جناب ماجہ ٹھوٹ جو ہے نا جی، اس کی تو ہو جانی ہے چھٹی۔ نہیں تو یہ معلوم کیا کہ انہوں نے کون سی دوائی دی تھی جس کو کھانے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی؟ اب دیکھیں میری زبان تو جیب نہیں دیتی کہ میں وہ بات کروں جو اس نے کی ہے۔ وہ ایک ہمارے گاؤں کا بندہ ہے، وہ ہے تو میری عمر کا ہی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی ہوئی، تو اس نے کہا کہ میری دوائی کھاؤ تمہارے گھر اولاد ہو جائے گی۔ اب وہ اس کے چکر میں آ گیا، اس نے دوائی لے لی، وہ دوائی جو تھی وہ کوئی کشتہ مارا ہوا تھا پتہ نہیں، تو وہ کشتہ جو تھا نا وہ لڑ گیا اور وہ مر گیا۔ امام دین، یہ ہیوی میٹلز ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ بھاری دھاتیں، اچھا دھاتیں، جیسے لوہا ہے، تانبا اس طرح ہے، کی چیزیں ہوتی ہیں نا ہاں جی جو ہاں جی، سلور ہے، اس یہ بھی طرح کی، دھات ہوتی ہے نا جی جی، ہاں، سلور، سونا ہو گیا، ہاں اس جی، طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں کسی زمانے میں کشتوں میں۔ کشتوں کی شکل کے اندر نا، لیکن اچھا جب ہم نے دیکھا کہ ان دھاتوں کو استعمال کروانے کے بعد لوگوں کے اندر پیچیدگیاں ہونے لگیں ہاں جی، تو پھر ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اچھا ویسے یہ دوائیوں میں یہ دھاتیں اب بھی پڑتی ہیں؟ بہت ان کو ٹریس ایلیمنٹس کہتے ہیں، ان میں ڈالی جاتی ہیں، لیکن ایک خاص مقدار ڈالی جاتی ہے اچھا تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ مختلف وائٹامنس کھانے کے بعد ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اچھا، جاتے ہیں دکان کے اوپر اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، مجھے کوئی وائٹامنس دیں۔ وہ کہتا کہ آپ وائٹامن سی لے لیں۔ بس جو بھی وائٹامنس ہوتے ہیں ان کو کھانے کے بعد نا انسان کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ وائٹامن ڈی اچھا آج کل بہت استعمال کروایا جاتا ہے، اچھا، لیکن اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک خون کے اندر اس کی مقدار کو جانچ نہ لیا جائے۔ اس طرح آئرن ہے، لوہا، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ خون میں اس کی مقدار کتنی ہے۔ کاپر ہے، کاپر اگر ہمارے جسم میں کم ہو جائے گا اس کی ایک بیماری ہو سکتی ہے۔ اس طرح زنک ہے، اس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس لیے ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بعد۔ کبھی بھی خود سے ان دواؤں کو، ان وائٹامنس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امام دین، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو شوگر کی بیماری ہے، جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، جن کو دل کی بیماری ہے، جی یا جن کو شدید ذہنی دباؤ ہے، یا یہ ذہنی دباؤ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی دباؤ ہوتا ہے ذہن پر اتنا پریشر آ جانا کسی بھی واقعے کی وجہ سے، اچھا، خاندان میں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا، ہاں جی، کوئی ایسی منفی بات ہو گئی ڈینجرس کوئی تو بات ہو، انسان پریشان ہو جاتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اس پریشانی کو کہتے اس ہیں، پریشانی کو ہم کہتے ہیں وہ ذہنی دباؤ میں آ گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، بندہ اس نے جانا ادھر ہوتا ہے جی کرشن نگر کو، جی، تو وہ چلا بھگوان پورے گیا۔ خیالات اس کے منتشر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مایوسی طاری ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈور بڈورا سا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر بات بری لگنے لگتی ہے، ذرا سی آہٹ بھی ہونا تو جی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اچھا، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، ہاں جی، بند کمرے سے خوف، کھلی جگہ سے خوف، ہاں اندیشے وسوسے کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے، بچوں کے حوالے سے خوف، ہاں جی، ہاں جہاز میں بیٹھیں گے تو گھبراہٹ، گاڑی میں بیٹھیں گے تو گھبراہٹ کہ کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، جہاز کریش نہ کر جائے، ٹرین کہیں الٹ نہ جائے، جہاز میں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، مطلب بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، پریشان ہو کے تو ایویں وہم لائے جاتا ہے دل میں جی، کہ ایسا ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ دیکھو جی جو کچھ بھی ہے، جو آزمائش کا وقت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ امام دین، آزمائش کا وقت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہوتا ہے اس کے تم ذمہ دار خود ہو،
ہاں جی، ٹھیک تو ہے نا؟ جب آزمائش آنی ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جو ہماری برداشت سے باہر ہو. آمین. ٹھیک ہے نا امام جی؟ دین ایک بڑی اہم بات ہے جی جی. ہمارے ہاں نا، یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہاں جی. جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہاں جی. یا کوئی ٹرین ٹکرا گئی ہاں جی. یا کوئی وین ٹکرا گئی ہاں جی. ہاں جی. یا کوئی بڑی بس موٹر وے پر الٹ گئی، جی. کبھی ہم نے اس ڈرائیور کی آٹوپسی کی، اس ڈرائیور کا معائنہ کیا جو اس بس کو چلا رہا تھا؟ کہ اس کے کیا حالات اور واقعات تھے. جی. ہاں جی. آپ کو معلوم ہے کہ ڈرائیورز کو دوران سفر، دوران ڈرائیونگ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اچھا. ان کو فالج ہو سکتا ہے، جی. ان کے جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے. جی. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ڈرائیور کو نیند آ گئی تھی، اونگ آ گئی تھی، ہاں ہاں. تو ان کے قابو میں گاڑی نہیں رہی اور انہوں نے گاڑی کو گرا دیا جی جی. اور گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی جی. یا ٹکرا گئی. ہاں جی. لیکن یہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ڈرائیورز کو خدا نخواستہ کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ میں نے دیکھا. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، ان کی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. اچھا جی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے ڈرائیورز ہیں، ان کا آپ ذرا چیک اپ کر دیں. اچھا. تو ایک ڈرائیور کو انہوں نے بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا. اب جب میں نے ان کا معائنہ کیا، ہاں جی. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ڈرائیور کا بلڈ پریشر خطرناک حد سے بھی زیادہ تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. دوسرا جو ڈرائیور تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جب میں چلتا ہوں تو مجھے یہاں پر نا بوجھ محسوس ہوتا ہے. اچھا. اور میں صاحب سے کہتا ہوں لیکن یہ کہتے ہیں تمہیں گیس ہو گئی ہے، پٹھے کا درد ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے جب اس کی ہسٹری لی اور پورا معائنہ کیا اور ECG کی اور تمام ٹیسٹ کروائے، امام دین اس کے دل کی نالیاں تنگ ہو رہی تھیں اور اس کو انجائنا ہو رہا تھا. اچھا. میں نے اس کمپنی کے مالک سے کہا کہ ان کو تکلیف ہے دل کی، آپ ان کو گاڑی مت دیں، کیونکہ خدا نخواستہ کسی دن یہ گاڑی کو ٹکرا دیں گے اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. جی. اور وہی ہوا. گاڑی میں بچے بھی سوار تھے، اساتذہ بھی سوار تھے، پورا کالج کا جو عملہ تھا. وہ سکولوں میں کالجوں میں جو موٹریں لگ جاتی اور ہیں جی، اس کو دوران ڈرائیونگ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اوئے. وہ تو خوش قسمتی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بچے کو اتارا تھا اچھا. تو گاڑی آہستہ تھی. اچھا. جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہاں جی. ہاں جی. تو گاڑی ان کے قابو سے باہر ہو گئی ہاں اور جی. وہ جا کے ٹکرا گئی ایک دیوار کے ساتھ. اوئے ہوئے. شکر ہے اللہ کا کہ دیوار سے ٹکرا جی. کے کوئی باقی لوگوں کی خیر خیریت بہت بچت ہو گئی. یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے لازمی. جو بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں ان کو اپنے ڈرائیورز کا پراپر چیک اپ کروانا چاہیے. ان کی نظر کیسی ہے، ان کا بلڈ پریشر کیسا ہے، ان کے دل کی رفتار کیسی ہے، ان کے دوسرے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، ان کے خون کے اندر جمنے کی صلاحیت کتنی ہے، ہاں جی. ان کے خون میں شوگر کی مقدار کتنی ہے. جی جی جی. یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور صرف جو ہم نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں بس آپ سائن کر دیں. اچھا. ہمارے دوستوں کے پاس ڈرائیورز آتے ہیں، جب ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا ہوتا ہے نا، یہ بس آپ سائن کر دیں اچھا. کہ تاکہ میں ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر لوں. وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں، جی جی. جبکہ انسان کا معائنہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں جو ہیں نا جی بڑی اچھی اور کارآمد ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لب 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 لباب یہ ہے. لب لباب صحیح لفظ ہے. بہرحال جو صحیح لفظ ہے نا جی وہی لب لب لباب جو یہ ہے. لب لباب. لب لب چلیں وہی جو آپ جی کہہ رہے ہیں وہی ہے. ٹھیک ہے. جی. تو مقصد یہ نکلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر اگر ہمارا کاروبار کوئی ایسا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کام ہے ہمارا، یا یہ ڈرائیوروں والا کام ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ رکھی ہوئی ہے، یا یہ جو ایئر لائن ہے جو جہازوں کا بس سٹاپ ہوتا ہے. بس سٹاپ نہیں ہوتا امام دین، یہ ایک کمپنی ہوتی ہے جو جہازوں کو کرائے پر لیتی ہیں یا جہاز خریدتی ہیں اور پھر انہیں اڑاتی ہیں. تو وہاں پر جو ڈرائیور ہوتا ہے جہاز کا، پائلٹ کہتے ہیں اسے. چلو پائلٹ ہی کہہ دیتے ہیں جی ہم. اس کی نظر بھی ٹھیک ہونی چاہیے ہر معاملے میں. ہاں جی. اور اس کا دماغ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا دل بھی مضبوط. ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. کتنی دیر کے بعد یہ آپ بتائیں.
ان کا ٹیسٹ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنا چاہیے اور بہت سخت طریقے سے ہونا چاہیے. اسی طرح جو زمین پر بسیں وغیرہ چلتی ہیں ان کے ڈرائیوروں کی بھی ٹیسٹنگ ہونی سب چاہیے. کے ہونے چاہیے ہاں جی. اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے، ہاں جی. میرا تو خیال ہے امام دین ہاں جی. وہ لوگ جو جذباتی طور پر مستحکم نہ ہونا، ہاں جی. جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اچھا. جو غصے میں کانپنے لگتے ہیں، اچھا. جو غصے میں کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں، ہاں جی. انہیں ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھانا چاہیے. نہیں تو ڈرائیونگ سیٹ پر تو نہیں بٹھانا چاہیے، مگر پھر وہ اور کیا کام کریں؟ جس کو آتا ہی ڈرائیوری ہے وہ کیا کریں؟ تو پھر ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی مینجمنٹ کی جائے کہ غصہ ہے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ نے. اس پہ پانی ڈال دیں ٹھنڈا، کس پر؟ جس کو غصہ چڑھے. نہیں، پانی سے غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا، پانی پینے سے غصہ ٹھنڈا ہو ہاں سکتا ہے. ہاں وہی پانی، میں بھول گیا پانی ٹھیک ہے نا؟ پلایا جاتا ہے. جی، میں نے دیکھو نا جی، میرا پھر دماغ نہیں کام کر رہا تھا، میں نے کہا اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دو. تو وہ پھر پانی پلا کے ہاں جی. ہاں غصہ جی. ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر غصہ ہے ہاں جی. تو پھر انہیں آپ اس وقت تک ڈرائیونگ نہ کرنے دیں جب تک ان کی پراپر مینجمنٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ٹھیک. غصے کا علاج نہ ہو جائے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک.